اور دنیا ہم نہیں وہاں ابھی پہنچ سکے۔ جی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جب چھوڑ کے گئے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو اس کے بعد واپسی کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ جو ذبح کا واقعہ اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر، یہ کتب حدیث کے علم سے کیا ملتا ہے ہمیں کہ کیا رہا ہے سلسلہ؟ جو کمزور سی روایتیں ان میں تو آتا کہ وہ آتے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے بار بار آ کر کیا حال ہے، مگر جو صحیح بخاری میں یہ بڑی کتابوں میں معتبر، اس میں تو بہت بات کا ذکر آتا ہے، انکار نہیں کہ پہلے نہیں آیا، مگر وہاں جو ذکر ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی اور حضرت حاجرہ فوت ہو گئی۔ وہ جب آئے تو یہ گھر پر نہیں تھے، انہوں نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اسماعیل تو شکار کے لیے گیا، تمہارا گزارا کیسا ہے؟ اس نے شکایت کی، کچھ نہیں، پانی ہے، یہ ہے، ہم بھوکے رہتے ہیں، بہت برا حال بیان کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا نہیں کہ میں ان کا والد ہوں، یہ کہہ کر چلے گیا کہ اسماعیل کو سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز جو ہے نا اس کو بدل دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی آدمی آیا ہے، سواری آئی ہے، کوئی پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ایک آدمی آیا تھا، اس حلیہ کا تھا، بوڑھا تھا، یہ تھا۔ انہوں نے کہا وہ تو میرے والد تھے۔ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا میں سے پوچھا تھا، میں نے شکایت کی کہ ہماری گزران تنگ ہے، تو کیا کہہ گیا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دی۔ انہوں نے کہا دہلیز تو ہوئی ہے، پیغمبر کے گھر میں رہنے کے تو قابل نہیں، تو نے میرے ابا سے شکایت کی کہ ہمارا گزارا تنگ ہے۔ یہ ابراہیم کے گھرانے کے مناسب تھا، ابراہیم تو آگ میں پڑا اور ہمیں بیابان میں، تو نے یہ کہا اس لیے طلاق۔ دوسرے سے کہ پھر آئے، وہ بچی بہت اچھی نکلی، آپ اونٹ سے نہیں اترے، اونٹ بٹھایا، وہ ادھر پتھر لائی، پاؤں کے نیچے رکھا، پاؤں دھوئے، دوسری طرف پاؤں، اترنے کا کہا، آپ نے فرمایا نہیں اترنے کا وقت نہیں، بتا اسماعیل کا۔ اس نے کہا شکار کے لیے گزارا کیا؟ کھجور اور پانی ہے، برکت کی دعا کی۔ حضور کہتے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی اس وقت مکے میں کوئی غلہ ہوتا، حضور اس کے لیے بھی دعا کرتے، ان دونوں کے لیے کی، اس لیے دنیا میں صرف مکہ شہر ہے کہ جس میں صرف کھجور اور پانی پیتا رہا آدمی، اس کی صحت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور ساتھ جب پوچھا تو اس نے بہت شکر ادا کیا کہ الحمدللہ بہت اچھا گزارا، دعا کر گئے اور ساتھ کہہ گئے۔ تیسری مرتبہ جب آئے ہیں تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے، تو جب پہنچے اس وقت حدیث پاک میں آتا کہ جب باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ملے، تو حضور فرماتے ہیں اندازہ کر لو کتنی مدت کے بعد جب باپ بیٹا ملے ہوں گے تو کیا گزری ہوگی۔ حضور حدیث میں آتا کہ اس وقت جو درختوں پر پرندے تھے نا ان کی آنکھوں سے جانسو نکل آئے، اتنی مدت بعد ملاقات کی۔ پھر فرمایا بیٹا اللہ کا حکم ہوا مجھے کہ گھر بناؤں، یہ ساتھ ملے ہیں۔ اب اس گھر کی عزت کا کیا کہا جس کے معمار ابراہیم تھے، مزدور اسماعیل تھا، اور گارا لا رہے تھے، پتھر لا رہے تھے۔ جب اونچا ہو گیا یہ پھر پتھر مقام ابراہیم والا پاؤں کے نیچے رکھا، اس پر کھڑے ہو کر اینٹیں لگاتے رہے، حجر اسود نصب کیا، دعا کی کہ اللہ اس گھر کو متبرک بنا دے۔ اس لیے دنیا جو اللہ نے جو وعدہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اعلان کر دے کہ اللہ کا ایک گھر بنا، اس کا حج فرض ہے، تو دیکھے گا یا تو کا رجالم والا کل ضامر یاتین من کل فجن، پیدل بھی لوگ آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے۔ اب سواریاں ڈاکٹر صاحب دیکھیں اللہ نے ضامر کہا کہ اونٹ جو ہے نا پھاکوں کی وجہ سے ان کے پیٹ پچک جائیں گے، اتنی دور سے آئیں گے، یاتین من کل فجن عمیق، اتنے دور دراز راستوں سے کہ وہ راستے بھی گہرے ہو جائیں گے، کافروں پر قافلے آئیں گے۔ وعدہ ہو رہا نہیں پورا، ہوا میں ہی جہاز لے کر آ رہے ہیں، سمندر پر بھی جا رہے ہیں، پیدل بھی قافلے آ رہے ہیں، اور ہر سال تعداد بڑھتی ہے۔ یہی کہا کہ تحوی حفاظت الناس، ایسا کر دے کہ جیسا پرندہ گھونسلے کی طرف گرتا نا، اس طرح لوگوں کے دل تڑپیں کہ خدا کے گھر میں جانا۔ ایمان ہو تو پھر تو ایسا ہی حال ہوتا۔ وہ بھی ذبح جو کرنے کا جو واقعہ ملتا ہے وہ بھی یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ مروہ پہ تھا، جو مروہ پہاڑ ہے اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کچھ مروہ پر کہتے ہیں، کچھ منا میں کہتے ہیں، منا میں بھی کئی جگہ بنائی ہیں کہ یہ منر تھا، یہ ہاں۔ تو ڈاکٹر صاحب اس بارے میں نا دین میں کوئی بات بیان نہیں ہوئی کہ انہوں نے قربانی کہاں کی ہے، کچھ منا میں کہتے ہیں، کوئی مروہ پر کہتے ہیں۔ اب اختلاف تو امت میں اتنا پڑ گیا چونکہ قرآن نے صاف نہیں کہا، یہ کہا ایک بیٹا تھا وہ جوان ہوا، تو بس اشارے نکلتے ہیں۔ اس لیے ایک گروہ تو ہے نا کہتا کہ وہ اسماعیل ہیں، ایک بڑے بڑے صحابہ اور تابعین کا جو کہتے ہیں اسحاق ہیں، کچھ کہتے ہیں دونوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کچھ کہتے ہیں یار اس بارے میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کوئی ایک بچہ تھا، فیصلہ نہیں ہو سکا، بہت پیچیدہ بحث ہے نا۔
بس قربانی کا حکم ہوا تھا اور آپ نے مولانا جو آپ نے پہلی روایت بیان کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے کہاں سے، شام سے چلے تھے؟ شام. اب یہ عجیب لگتا ہے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور بیٹے کا انتظار کیے بغیر، یعنی بیٹا شکار سے آنے والا تھا، تو آج کل کا زمانہ تو نہیں تھا کہ موبائل آ گیا جی آپ نے کال پہ جانا چھوڑ کے واپس آ جائے. یہ عجیب نہیں لگتا کہ وہ آپ دیکھنے کے لیے گیا بیٹے کو، اس کا انتظار کرے، بیٹے کو مل کر کے پھر واپس شام جائے؟ ڈاکٹر صاحب کی بات بظاہر بالکل بڑی ٹھوس ہے. انسانی فطرت جو ہے نا وہ تو یہی چاہتی کہ اتنی دیر بعد آئے، تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ملتے. مگر جب ہم انبیاء علیہ السلام کے حالات دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا کہ وہ حکم الہی کے مطیع تھے. اللہ ان کا امتحان بہت لیتا تھا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈاکٹر صاحب پتہ تھا کہ میرا بیٹا مرا نہیں. انہوں نے بیٹوں سے بھی کہا تم جھوٹ بولتے، اور تعبیر بھی جو بتائی تھی بچوں کو، اس میں کہا اللہ نے تو اس کو چننا ہے، نبی بنانا ہے، بادشاہ بنا، یہ سب کچھ وہ بتا چکے تھے. اور یہ بھی کہتے تھے ان کو کہ تم کیوں مجھے بیوقوف بناتے، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے اللہ کی طرف سے علم ہے، تم کیوں مجھے کہتے کو مر گیا، سارا پتہ تھا. مگر یوسف علیہ السلام تو جانتے تھے نا، یعقوب علیہ السلام تو نہیں جانتے تھے، وہ کہاں، یوسف علیہ السلام جانتے تھے. اب کیوں نہیں بتایا؟ اتنے سال باپ رو رو کر نابینا ہو گیا، وہ پیغام ہی بھیج دیتے کہ ابا جی میں یہاں نہیں دیکھے. اسی طرح کا سوال ہے کہ یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے، وہ اتنے سال گزر گیا کہ وہ وہاں حکومت کر رہے ہیں، ابا جی رو رہے ہیں. اگر خدا نے نہ روکا ہوتا کہ امتحان ہے باپ بیٹے کا تو وہ پیغام بھیج دیتے کہ ابا جی فکر مندی کیا بات ہے، آپ آج بعد میں بھی بھیجا نا. اس لیے آپ یقین جانیں انبیاء علیہ السلام کا معاملہ خاص ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بہت کسوٹیوں پر پرکھتا ہے، ہم وہ امتحان نہیں دے سکتے. اب میں نے جو مثال دی ہے یوسف علیہ السلام کی، وہ اس سے بھی بڑی کہ وہ جانتے بوجھتے کیوں کہ باپ کو نہیں بتلاتے. جواب یہی کہ حکم نہیں تھا. جب حکم ہو گیا کہ رات سے پردہ اٹھا دو، پھر بھائیوں کو بھی بتا دیا، ابا جی کو بلا لی. ورنہ آدمی کہہ سکتا کہ وہ تو جانتے تھے نا، یعقوب علیہ السلام نہیں جانتے تھے، یوسف علیہ السلام تو جانتے تھے، مل جاتے یا پیغام بھیج دیتے. تو بالکل یہ اللہ کے پیغمبر جو ہے نا، یہ اتنا بلند منصب ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. مگر اس میں آزمائشیں بہت ہیں. اس لیے لوگ جو کہتے تھے نا مکہ کے اور طائف کے کہ ہم نہیں نظر آئے، یہ ایک یتیم نظر آیا جس کو کوئی خادم بھی میسر نہیں، خود بازار سے سودا لاتا. تو اللہ نے کہا تم دیکھتے سونے چاندی اور محلات، یہ تو کتوں اور گدھوں کے گلے میں بھی لوگ پٹے ڈال دیتے ہیں. نبوت ایسا منصب ہے، اس کے لیے اللہ عالم ہے سجل رسالہ. اللہ خوب جانتا ہے کس کو رسول بنانا. وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس محل ہیں یا نہیں، اس کے لیے اور صلاحیتیں چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ میں پیغمبر ہوں؟ پہلے فرمایا 2 فرشتے آئے، ان کے پاس ایک عالم غیب کا ترازو تھا، ایک پلڑے میں مجھے ڈالا، دوسری طرف ایک آدمی دوسرے گروپ میرا پلڑا بھاری نکلا. پھر 10 انہوں نے ادھر رکھے، پھر میں بھاری نکلا. ہزاروں رکھے، انہوں نے کہا اگر یار ساری مخلوق بھی اس پلڑے میں ڈال دی گئی نا، یہ ان سے وزنی ہوگا. اس سے اندازہ کریں کہ رسالت جو ہے نا، یہ بڑے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں اور ان میں ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جس سے کی وجہ سے وہ سارے زمانے کلن فضلنا علی العالمین، سارا جہان نیچے ہوتا ہے، وہ تنا ان سے ایسا اعلیٰ ہوتا ہے. مگر اس کا امتحان بڑا سخت ہوتا ہے. اسی لیے جب چھوڑنے کے لیے پہلے آیا نا تو حضرت ابراہیم کا جی تو نہیں چاہتا تھا، مگر حضرت سارہ نے کہا کہ میں راضی تب ہوں کہ ان کو چھوڑ کر آؤں. اب آپ کہہ دیتے کہ تو ایک عورت ہے، تیرے کہنے پر بڑی مشکل سے اللہ نے مجھے بڑھاپے میں بچہ دیا اور میں اس کو نکال دوں. آپ رنجیدہ بھی ہوئے، مگر حدیث پاک میں آتا وہی آئی کہ تو جیسے سارہ کہتی ہے ویسے کر. اب سارہ اپنے جگہ تھی وہ سکناپا، مگر ادھر دوسری حکمت تھی کہ بیت اللہ بنوانا تھا، مکہ شہر آباد کرنا. کہا جو سارہ کہتی ہے مار لے، جس وجہ سے کہتی ہے اس کا جذبہ، اس کو مبارک، تو چھوڑا بچے بچی، ورنہ رد کر دیتے اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا. کہتے میں کیا مانوں.